جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، تحفہ رمضان کی یہ 16ویں نشست ہے۔ اس میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے روزہ داروں کی بعض غلطیاں۔ ناظرین کرام، روزہ دار روزے کے احکام اور مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بعض دفعہ ایسی غلطی کر جاتے ہیں جن سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کم سے کم روزے کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے روزہ دار نہ تو مسائل کی جانکاری رکھتے ہیں اور نہ مسائل کی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، کہ تم ان لوگوں سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو جو جانکار ہیں۔ ہمارے سماج میں اور ہماری مسلم سوسائٹی میں اور ہم مسلمانوں میں جو ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور یہ ایک عام بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کرنے کا، مسئلہ و مسائل پوچھنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ہم جب صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنے مسائل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے، زندگی کے ایک ایک مسئلے کے بارے میں وہ تحقیق کرتے، اس کا حل پوچھتے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت سارے ناجائز کام کر گزرتے ہیں، اور پھر جب ہماری گاڑی پھنستی ہے اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم وہ کام کریں، ہمیں اس کام کے بارے میں جو معلومات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ جمع کرنے چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ کام کرنا چاہیے۔ روزے ہی کی مثال کو لیجئے کہ روزہ کتنی بڑی اور اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے فرائض قرار دیے ہیں، جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کتنا اہم کام ہے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے اور ہر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے کے بارے میں بنیادی مسائل اور معلومات حاصل کرے، موٹے موٹے مسائل کی جانکاری حاصل کرے، تاکہ اس کا روزہ صحیح ہو، اس کا روزہ درست ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ کر ایسی نادانی کر جائے، ایسی غلطی کر جائے جس سے اس کا روزہ یا اس کے روزے کا ثواب کم ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی روزہ دار یہ نہیں چاہے گا کہ وہ سحری سب کے ساتھ کھائے، جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی خواہشات پر کنٹرول پائے، اور پھر کوئی ایسی غلطی کر جائے جس سے اس کے روزے کا ثواب کم ملے۔ اس لیے پہلی بنیادی اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہر روزہ دار روزے کے بارے میں موٹے موٹے مسائل، اہم اہم مسائل کی جانکاری حاصل کرے، اور زیادہ مسائل کی معلومات کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ ایسے علماء کے پاس جائے جو بھروسے کے قابل ہوں، یا جنہیں وہ جانتا ہو کہ وہ قابل بھروسہ عالم ہیں، وہ عالم باعمل ہیں، ان کے پاس جا کر ان کتابوں کی معلومات حاصل کرے جو روزے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہوں۔ بہت سارے روزہ دار روزہ رکھ کر گناہوں کا کام کرتے ہیں، حالانکہ گناہ کے کام جس طریقے سے عام دنوں میں حرام ہیں، رمضان کے موقع پر بھی حرام ہیں، بلکہ روزے کے دنوں میں اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، سورہ اعراف
سورہ نمبر 7 آیت نمبر 151 کہ اے لوگو جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، جتنے بھی برائی کے کام ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ یعنی بے حیائی کا کام کرنا یا برائی کا کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی آدمی نہ پھٹکے۔ ہمیں معلوم ہے کہ روزہ ایک دوا کی طرح ہے، اس کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ وہ پرہیز کیا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا، جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ناجائز چیزوں سے نہیں بچتا، تو اس کا روزہ کیسے صحیح ہوا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے روزہ داروں کو کہ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان، ہر روزہ دار روزے کی حالت میں گناہوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائے اور پرہیز کرے۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہوں نے روزہ تو رکھا ہوا ہے اور یہ بالکل عام بیماری ہے جو وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، کہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سے ہیں لیکن ٹی وی کے اوپر سیریل دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یا پھر تھیٹروں کے اندر جا کر پکچریں دیکھتے ہیں، یا اپنے گھروں میں، گاڑیوں میں یا آفسوں میں ریڈیو یا ٹیپ لگا کر فلمی گانے سنتے ہیں۔ جو حضرات ایسا کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ کو غصہ دلانے والی حرکت نہیں کرتے؟ ظاہر بات ہے کہ ایسے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دست گوید من چنی دزدیدام، لب بگوید من چنی بوسیدام، چشم گوید کردام غمزہ حرام، گوش گوید چیدام سول کلام۔ یہ فارسی پرشین کے اشعار ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ میں نے اس طریقے سے چوری کی، انسان کے ہونٹ گواہی دیں گے کہ اس طریقے سے میں نے ناجائز بوسہ لیا، انسان کے کان بولیں گے، کان گواہی دیں گے کہ میں نے فلمی گانے سنے، اور انسان کی آنکھ گواہی دے گی کہ میں نے گندے پوسٹروں کو دیکھا۔ اس لیے ہر روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو روزے کا پورا ثواب ملے تو وہ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، تبھی اس کا روزہ کامیاب ہوگا اور اس کو روزے کا پورا ثواب ملے گا۔ رمضان کے دنوں میں کچھ روزہ دار ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھلانے پلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بے شک روزہ داروں کو افطار کرانا یقیناً بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس میں خاص طور پر شہروں کے اندر لوگ افطار اور سحری کے اندر فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ سخاوت کرنے کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر بھی اور اس مہینے کے باہر بھی فضول خرچی کی بالکل اجازت نہیں۔ بے شک آپ شوق سے روزہ داروں کو افطار کرائیے، ان کو کھلائیے، لیکن فضول خرچی کی اجازت شریعت میں بالکل نہیں دی جائے گی۔ اللہ کا صاف فرمان موجود ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ انعام سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 کہ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے مت بڑھو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم افطار کرا رہے ہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ بے شک اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، اس سے آدمی آگے نہ بڑھے، ورنہ یہ اسراف ہو جائے گا، یہ فضول خرچی ہو جائے گی، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی، اپنے خاص بندوں کی تعریف اس طرح سے کی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ افطار کرانے میں بھی آدمی فضول خرچی نہ کرے، بلکہ اعتدال کا راستہ اپنائے، درمیانی راستہ اپنائے۔ ایک عام بات ہماری سوسائٹی میں دیکھی جاتی ہے کہ جو روزہ دار ہے
وہ دوسرے کے ہاں افطار کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دوسرے کے ہاں جا کر افطاری کر لوں گا تو میرا ثواب اس کو مل جائے گا اور میں روزے کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا۔ بتائیے یہ کتنی بڑی بے دینی اور جہالت کی بات ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کہ لوگوں کو دین کے بارے میں صحیح جانکاری اور معلومات نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس حدیث میں افطار کرنے کا ثواب لکھا ہوا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس حدیث میں صاف طور پر لکھا ہے جو مسلمان کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو افطار کرانے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی روزہ رکھنے والے کو روزہ دار کو ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جامع الترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 807۔ یعنی جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، اس شرط کے ساتھ کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔